اب میں شیخ اپنے امام شیخ نوری کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع سے ہم کو مستفید کریں. شیخ کا موضوع ہے قبولیت اعمال کی شرطیں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہداہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ حباء منثورا. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. ان گنت نعمتیں اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے. اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کا پیروکار بنایا ہے جو دین پہلے تمام ادیان کا ناسخ اور سب سے اعلیٰ کامل اور مکمل دین. یہودیت، حنیفیت، عیسائیت، ہم سے پہلے بے شمار ادیان گزرے، لیکن جس دین کو سب سے کامل و مکمل ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے کامل ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، وہ ہمارا دین ہے، دین اسلام. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے بندو، میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بول و براز کے آداب سکھلائے تو ایک یہودی نے از راہ مذاق ایک صحابی سے کہا سمیت ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تو تمہیں پیشاب اور پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. صحابی نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، جب تک ہمارے نبی نے آ کے ہمیں یہ باتیں بتائیں نہیں ہمیں پیشاب پخانے کے آداب بھی نہیں آتے تھے. دین اسلام میں اتنے چھوٹے چھوٹے امور سے لے کر حکومت کرنے، جہان بانی اور حکمرانی، ہر چیز کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا گیا ہے. اس کامل و مکمل دین سے یہ بات ناممکن تھی کہ وہ ہم سے عمل کا مطالبہ تو کرے لیکن اس عمل کو قبول کرنے کی شرطیں نہ بتائے، یہ نہ بتائے کہ کون سا عمل قبول ہوگا اور کون سا قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ کون سا عمل قبول ہوگا اور کون سا قبول نہیں ہوگا، کس آدمی سے عمل قبول ہوگا اور کس آدمی سے عمل قبول نہیں ہوگا. قبولیت عمل کی شرطیں کتنی ہیں یہ ایک طویل موضوع ہے. آپ بنیادی طور پر ایک بات سب سے پہلے جو اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں، بٹھا لیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام اللہ کی رضا کی بجائے کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. پہلی شرط، اہم ترین شرط یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، صدقہ و خیرات کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر، حج و عمرہ کا سفر کریں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر. ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے
جو ہم اپنے کفیل کے لیے، اسپانسر کے لیے، باس کے لیے یا محلے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے کریں۔ اگر یہ اخلاص ہوگا تو اس اخلاص کے نتیجہ میں ہم اس دنیا میں بھی اس اخلاص کی خیر و برکت، اس کی بلائیاں دنیا میں بھی پائیں گے اور اس کا نتیجہ آخرت میں بھی ہمیں ملے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ 30واں سپارہ سورۃ البینہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے عمل سر انجام دیں۔ کوئی بھی عمل ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اس میں کسی دوسرے کی کوئی رضامندی شامل نہ ہو۔ ہم قربانی کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس قربانی کا گوشت یا اس کا خون یا اس کے چمڑے کے پیسے اللہ کو پہنچتے ہیں؟ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس بات کو ہمارے سامنے، چونکہ مادی چیز کو اپنے سامنے دیکھ کر ہم مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو ان قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا۔ پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ اگر قربانی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے کوئی قیمت نہیں، کیونکہ دل میں تقوی نہیں ہے، دل میں خلوص نہیں ہے۔ اس طرح کوئی بھی عمل، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہوں، اگر کسی غیر اللہ کی رضا شامل ہو گئی تو سب برباد ہو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان آیت 23 میں ارشاد فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم ان کے عملوں کی طرف توجہ فرمائیں گے اور اس کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ جس عمل میں خلوص نہیں، جس عمل کو سر انجام دینے والے عامل کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیامت کے دن جس طرح ہوا میں گرد و غبار اڑ جاتی ہے اس طرح اس کی کوئی قیمت نہیں بنے گی۔ بلکہ بغیر خلوص کے کیے گئے عمل کے بارے میں قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف انداز اختیار فرمائے۔ سورہ بقرہ میں، یہ سورہ فرقان ہے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ اصابتہ وابل فترکہ صلدا۔ جو آدمی ریاکاری کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کے عمل کی، صدقہ ہو، خیرات ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کے عمل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چکنے پتھر پر، ایک چٹیل چٹان پر کچھ تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہو، یہ اس کا عمل ہے۔ فاصابہ وابل، اس پر موسلا دھار بارش ہوئی، فترکہ صلدا، اس کا سارے کا سارا عمل برباد ہو گیا، مٹی وہاں سے نکل گئی اور پیچھے پھر وہی پتھر کا پتھر ہے۔ اور ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے خلوص کے بغیر کیے گئے اعمال کے سلسلہ میں فرمایا کہ ان کے اعمال کی اعمالہم کسراب، ان کے عملوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سراب ہوتا ہے۔ سراب کو یہاں آپ کے علاقہ خفجی میں یا اس سعودی عرب میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ دور سے صحرا میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاید سامنے پانی ہے، آدمی پیاسا ہو، موسم صاف ہو، دھوپ لگی ہوئی ہو تو ریت دور سے چمکتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے، جس کو عربی میں قرآن کریم میں سراب، ہمارے اردو میں بھی سراب ہی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعمالہم کا سراب بقیع، جس طرح کے جنگل میں سراب ہے، جب آدمی قریب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی کا قطرہ تک نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف چمک ہے اور ریت ہے۔ آدمی عمل کر رہا ہے، بڑے بڑے اعمال سر انجام دیتا ہے، لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں، قیامت کے دن پہنچے گا تو سراب کی طرح وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور قرآن کریم کے چوتھے مقام پر فرمایا اعمالہم کرماد، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، زور کی ہوا آئی اور ساری راہ کو اڑا کر لے گئی۔ قیمت کس عمل کی ہوگی؟ جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاص کی قیمت بتائی ہے کہ اگر کوئی عمل خلوص کے ساتھ کیا جائے تو اس کی قیمت کیا بنتی ہے۔ 3 آدمی سفر میں نکلے، راستے میں زوردار بارش شروع ہو گئی اور وہ تینوں ایک غار میں بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت کا کرنا، بارش کی بوچھاڑ زوردار ہوئی، ایک بہت بڑا پتھر لڑکا اور اس نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا۔ بڑا معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تینوں آدمی غار میں بند ہو گئے۔ اب سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا پتھر ہم 3 تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، اس چٹان کو کیسے ہلائیں؟ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ آج یہاں اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کے سامنے اپنا کوئی نہ کوئی ایسا عمل پیش کرو جو صرف اس کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں سے نجات عطا فرمائے۔ اب تینوں نے باری باری اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے کہا یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرا کر ان کا دودھ دھو کر شام کو جب گھر میں لاتا تو سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کے بعد پھر میں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک دن میں بکریاں لے کر دور چلا گیا۔ بکریوں کے چرواہے جانتے ہیں کہ کبھی کبھی گھاس کی تلاش میں بکریاں دور چلی گئی، واپس آنے تک اندھیرا ہوا، رات ہوئی، گھر پہنچنے تک میرے والدین سو چکے تھے۔ بکریوں کا دودھ دھویا، اب میں پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہوں۔ بچے بلبلا رہے ہیں، بچے دودھ کے لیے چیخ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ بچوں کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے والدین پہلے پئیں گے پھر بچوں کو دوں گا، اور والدین کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے والدین کو اگر میں اب جگا کے دودھ پلاتا ہوں تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ دن چڑھنے تک، فجر ہونے تک میں دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرانے کھڑا رہا اور بچے دودھ کے لیے ترستے رہے۔ جب وہ اٹھے، اپنی مرضی سے نیند پوری کر کے اٹھے، تو میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیا۔ اور ساتھ ہی آدمی کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل صرف تیری رضا کی خاطر تھا، اگر صرف تیری رضا کی خاطر تھا اور تو جانتا ہے تو نے اسے قبول کر لیا ہے تو ہمیں اس جگہ سے نجات